حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون ذات ہے؟ دنیا کو خوب معلوم ہے کہ یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس در سے اب بھی فیض کا دریا جاری ہے۔ یقیناً مسلمانوں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا فیض دنیا کے ہر خطے میں ہے۔ دنیا کے جس گوشے سے، کونے سے، خطے سے خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اگر پکار رہے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز اپنے عاشق محبت کرنے والوں پر فیض کا دریا اب بھی جاری کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم در ہے کہ اس در پر جو بھی تمنائیں لے کر آتا ہے، مرادیں لے کر آتا ہے، اس در سے اب بھی خالی نہیں جاتا۔ اب بھی اس در پر فیض کا دریا عام ہے، اور اس در پر آنے والے ہر مذہب کے لوگ اس در پر حاضری دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ در ہے اور سب کو فیض بھی ملتا ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز اپنی عاشق پر محبت کرنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاتے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے محبت کرنے والوں کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے کہ اپنے محبت کرنے والوں کے تڑپتے دل کو بجھا دیتا ہے، اپنی محبت کرنے والوں کے تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ قسم خدا کی، حضرت خواجہ کا در وہ در ہے کہ اگر جو بھی اب اس وقت بھی اگر کوئی بھی حاجت لے کر حاضر ہوتا ہے، مشکلیں، تکالیف لے کر حاضر ہوتا ہے، اپنی تمنائیں، آرزویں پیش کرتا ہے نا، حضرت خواجہ غریب نواز چند دنوں میں اس کی ساری حاجتیں پوری بھی فرما لیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی وہ شان ہے، وہ در وہ عظیم در ہے کہ اس لیے جو بھی ہو اس در پر جانے کی ضرور دل میں تڑپ لایا کرے، ایک بار تو ضرور جایا کرے۔ ان آنکھوں کو در خواجہ کی زیارت سے ضرور منور کر دے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیوز و برکات حاصل کر کے اللہ عز و جل کی عطا سے جب ولایت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور ان کی اجازت سے سفر پر روانہ بھی ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران سفر جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق شہرت کا اندازہ ہو جاتا لوگوں کو، تو پھر آپ دوسری جگہ کے لیے سفر پر روانہ ہو جاتے، چونکہ آپ دوسروں کو فیض پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ جاتے، وہاں کے لوگوں کو آپ کی شہرت کا پتہ چل جاتا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کے لوگوں کے اندھیرے دل پر ایمان کی روشنی سے اجالا کر کے دوسری جگہ پر سفر کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اس طرح آپ مختلف مقامات پر سفر کرتے رہے، قیام کرتے رہے، لوگوں کو اپنا فیض دیتے رہے، اور چلتے چلتے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ معظمہ پہنچے۔ چند روز وہاں قیام فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور اسی کے قریب آپ مقیم ہو گئے، روضہ رسول کے قریب ہی آپ مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں، حضرت حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے۔ سبحان اللہ، معین مددگار، معین کا معنی مددگار، اے معین الدین تو ہمارے دین کا مددگار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معین الدین، تجھے ہند کی ولایت عطا کی، تو اجمیر چلا جا اور تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا۔
چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلسل کوششوں سے لوگ جوق در جوق، حلقہ بحلقہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور ہندوستان کے ہر گوشے میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اور مسلمانوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر خدا کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ لوگ قتل و غارت کو، حق تلفی کو، بے گناہ مسلمانوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے عزت و شان تصور کیا کرتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کی دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر اجمیر شریف تشریف لاتے ہیں، تو اس کی اجنبی ماحول اور پرخطر حالات میں استقامت کا پہاڑ بن کر باطل قوتوں کا مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلسل کوششیں رنگ لائی، اور ہندوستان کے ہر خطے میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آج جو اسلام ہندوستان کے ہر گھروں میں اور ہندوستان کے ہر بچے کے دل میں کلمہ کی تڑپ، نماز کی تڑپ، دین کی تڑپ، علم کی تڑپ، اور یہ ساری چیزیں آئے نا، یہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کی ہی عطا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی عطا ہے کہ آج ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ملیں گے، نماز پڑھنے والے ملیں گے، روزے رکھنے والے ملیں گے، خدا کی عبادت کرنے والے ملیں گے، خدا سے عشق و محبت کرنے والے ملیں گے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی عطا ہے، اور یہ وہ در ہے، اور اس ہستی کی وہ احسان ہندوستان کے لوگوں پر ہے کہ آج اگر ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف نہ لاتے تو یقیناً مسلمانوں اس در پر مسلمان کہلانے والے تک کو بھی کوئی نہ رہتے۔ اس در پر منافقین کی کثرت رہتی، کفار و مشرک اسی طرح قتل و غارت کے ماحول بناتے رہتے۔ یہ تو حضرت خواجہ غریب نواز کی ہی شان اور حکمت و عطا ہے کہ آج مسلمان سکون کی زندگی کاٹ رہے ہیں، دل پر ایمان کے ہستیوں کو لے کر حسرت کی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ یہ تو حضرت خواجہ غریب نواز کی ہی فیوز و برکات ہے۔ اس لیے مسلمانوں، حضرت خواجہ غریب نواز سے عشق و محبت ضرور کیا کرنا، چونکہ اس کی قربانی ہم گناہ گار سیاہ کار پر ہے، اور ہندوستان کی اس پیڑھی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو بہت ایسے لوگوں کے خاندان سے ایسے لوگ جو باپ داداؤں کے دادا ایسے ملیں گے جو کفار و مشرک میں تھے۔ آپ کو یہ بھی واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں 90 لاکھ یا 99 لاکھ ایسے کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان عطا فرمایا اور مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے۔ اور اس دور میں تو اتنی آبادی بھی نہیں تھی، اب آبادی زیادہ ہونے لگی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت کے 800 سال 900 سال پہلے زمانے کے 800-900 سال زمانے کے بعد کتنی آبادی ہوگی؟ اتنی آبادی نہیں تھی، اور 90 لاکھ 99 لاکھ یہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی قربانی ہے، اور اس در سے جانے والے، مرادیں رکھنے مانگنے، اپنی تمنائیں پیش کرنے والے، اب جو بھی جاتے ہیں اس در پر، جو بھی بھکاری بن کر جاتے ہیں، شہنشاہ بن کر آتے ہیں، بھکاری بن کر جاتے ہیں، اپنی دامنوں کو مرادوں سے بھر کر آتے ہیں، اور کچھ دن بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے مسلمانوں۔ اس لیے آپ اس چیز سے محروم نہ ہو جائیں
اس چیز سے آپ محروم نہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ اس در پر جا کر اپنی حاجتیں پوری کر لیں۔ اس در پر جا کر اس اندھے آنکھوں کو اس نورانی والی دربار سے زیارت کرا لیں۔